ماں کی ممتا کا عجیب قصہ۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز، عبادت گزار، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت، اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا، ہر فرد دوسرے کا غمخوار، ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے-حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستہ سے بھٹک گیا۔ بدکار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست ایسے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اس راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھتی، ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے ایک شناسائی ایک بدکار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنی باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسرے کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسے سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا کر دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹی کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے پر کھٹکھٹاتا، وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر آ بیٹھتی، رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے
اپنے یاروں سے مشورہ کیا اب اس سے جان چھڑائی جائے. مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ. اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی. اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی. وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا. خنجر لیا گاؤں کی طرف چل دیا. عرصہ دراز کی بات دی جب یہ بدنصیب دروازے پر پہنچا آواز دی. ماں فرحت خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی منہ سر چوما سینے سے لگایا. اس بدبخت نے خنجر نکالا ماں کے سینے پر مارا. ماں کا دل نکال کر چل دیا. آسمان پر اندھیرا چھا گیا. اللہ کا عرش ہل گیا. فرشتوں نے دہائی دی. ظلم کی انتہا ہو گئی. بدکاروں کا یار بدکار جب فحشہ عورت کی مکان پر پہنچا ماں کا دل اس کے سامنے کیا. اس عورت نے کہا تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اس لیے یہاں سے نکل جا. آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا. گرا اور مر گیا. ماں کا دل ہاتھ سے چھٹا. دل اس کا فحشہ عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھڑی پر پڑا. ماں کا دل پھٹا. درد سے دل سے نکلی یہ صدا بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی. ماں کی عزت ماں کی شفقت ماں کی محبت ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورت کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں تم پر اللہ کی لعنت تم پر فرشتوں کی لعنت تم پر پیغمبروں کی لعنت تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت. توبہ کر لو نیکی کی راہ اختیار کر لو. ماں کے قدموں پر سر رکھ لو. اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے رکھے رہو. نجات اسی میں ہے.